مسئلہ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں پورا صحیح ہوں اور آپ پورے غلط. اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ ملک بڑا عام نارمل حالات میں چل رہا ہے تو نارمل حالات میں نہیں چل رہا. محترم چیئرپرسن صاحبہ اس وقت پاکستان کو اللہ نہ کرے لیکن ایک ایسے تھریٹ کا سامنا ہے جو اندر سے امپلوڈ ہو رہا ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, اور صرف پختونخوا میں نہیں, صرف پختونخوا میں نہیں, بلوچستان میں شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. محترم چیئرپرسن صاحبہ ایک بہت اچھا موقع تھا اس ملک کے پاس اپنے مسائل سیاسی انداز میں حل کرنے کا اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا. اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا, آج یہاں ایک منتخب حکومت بیٹھی ہوتی. کیا یہ اس پورے پارلیمان کا, اس جوڈیشل سسٹم کا, اس آئینی نظام کا, جمہوریت کا ایک مرثیہ اور المیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم, میں ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جن کو کسی نے یہاں انسٹال کیا یا جو کسی کے اشارے پہ آئے, چاہے سیاسی تھے غیر سیاسی, پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم 1990 سے آنورڈ آج تک آپ دیکھ لیں ایک بھی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم جو اپنی جماعت کا لیڈر ہو, چاہے وہ محترمہ بینظیر صاحبہ ہو, چاہے وہ پھر 90s میں میاں صاحب ہو, یا پھر جناب ہمارے لیڈر عمران خان صاحب, کوئی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پا رہا. کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ہم نہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, نہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کے ووٹ سے آیا ہوں میں نے دوبارہ ان کے پاس جانا ہے. ہماری سوچ کب جمہوری ہوگی؟ 2 نسلیں ختم ہو چکی ہیں 1990s کے بعد. یہاں اس دن میاں صاحب نے بینظیر شہید صاحبہ کی بیٹی کو پیار کیا, ویلکم کیا, اچھا جیسر تھا. لیکن کیا محترم میاں صاحب کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں جب اس کرسی پہ بیٹھتا تھا محترمہ ادھر بیٹھتی تھی, میں جب ادھر آ گیا وہ ادھر چلی گئی, آج ان کی بیٹی اس ایوان میں آ گئی, لیکن آج بھی سول سپریمیسی ایک خواب ہی ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن آج ریپروشما کی بات ہوتی ہے, آج پولیٹیکلی مسائل کو حل کرنے کی بات ہوتی ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں. یہاں ہمارے محترم اسپیکر صاحب بہت قابل احترام ہے, ہمیشہ یہاں چیئر پہ بیٹھ کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا میں اس سوال کرنے میں حق بجانب نہیں کہ آپ کی مذاکرات کی دعوت چاہے وہ آنریبل اسپیکر صاحب کی طرف سے ہو یا بجٹ سیشن میں مجھے یاد ہے محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی, اس وقت عمر ایوب بھائی یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کو 1 مہینے سے انکمونیکیٹو کر دیں, اس کو اپنے لائر سے رسائی نہیں, اس کو اپنی فیملی سے رسائی نہیں. میں نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی ہے, اور میں آج آن ریکارڈ ایک بات اور بھی رکھ دوں. یہاں پرانے ساتھی بیٹھے ہوں گے 2013 کی اسمبلی میں, 2013 کی اسمبلی کے پرانے ساتھی بیٹھے ہوں گے جب میں وہاں پیچھے, میں مراد سعید اور شہریار خان آفریدی پیچھے بیٹھتے تھے. میں نے 2015 میں وہاں بیٹھ کے سول سپریمیسی پہ وہاں میں نے بات کی, اور آپ کی سیٹوں سے آپ کے وزراء اور آپ کے ممبران آ کے آپ یہاں پہ مجھے انہوں نے اپلاڈ کیا, اور مجھے باتیں بھی سننی پڑی اپنی جماعت. اور یہ پاناما جب کیس آیا تھا اس زمانے کی بات ہے, میں تو اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم کو آپ لوگوں سے, اپنے وکلاء سے, اپنی فیملی سے کاٹ دیں, آپ کی ہر اچھی بات جو ہے اس میں وہ اپنا وزن کھو دیتی ہے. میں نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی جو میں 2015 تک آپ کو لے گیا کہ 10 سال پیچھے 1 پیج کی باتیں جو ہو رہی تھی اس کے بعد ہوئی, اس سے بہت پہلے میں نے یہ بات کی. میں تو کبھی ایسی بات نہیں کہ جس سے سیاسی کلیش کی بات ہو, جہاں ایک دوسرے سے لڑائی کی بات ہو, نظام کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہو. 1 سال ہو گیا میری بھی ملاقات بند, نہ بطور وکیل مل پا رہا ہوں نہ بطور MNA مل پا رہا ہوں. جب آپ ہم جیسے لوگوں کو اپنے لیڈر تک نہیں جانے دیں گے اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسائل کا پولیٹیکل حل نکلے. محترم چیئرپرسن صاحبہ, میں بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. وفاقی وزراء بینچز پہ کچھ حضرات بیٹھے ہیں, فارمر وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی سے راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب جیل میں تھا کچھ عرصہ جیل کاٹی, میں کہتا ہوں اگر آپ ایک اپنے نظریے کے لیے کرپشن چارجز کی بجائے اپنے نظریے کے لیے جیل میں جائیں, یہ کوئی بےعزتی کی بات نہیں ہے, عزت کی بات. جس پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے, چاہے وہ اس جماعت اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو, اگر اپنے نظریات کے لیے جیل میں گیا یا اس کے لیے ایک تاج کے برابر عزت کی, حالانکہ ضروری نہیں ہے. جو اس ملک میں ایک رواج بنا دیا گیا ہے کہ آپ جیل میں جائیں گے تو آپ بڑے لیڈر بنیں گے. سب سے بڑا لیڈر اس ریاست نے, بلکہ بر صغیر پاک و ہند نے اگر پیدا کیا ہے پچھلے 300-400 سالوں میں, وہ پیچھے تصویر لگی ہے, بیرسٹر محمد علی جناح. وہ تو ایک دن جیل میں نہیں گئے, لیکن بہرحال جیل جانا پڑتا ہے بعض اوقات. میں جب جیل گیا, جب نکلا 8 فروری کو جب الیکشن ہوا, 16 فروری کو میں
ہمارے چیف وپ محترم عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے بہت ہی ایک سینئر ممبر سینئر قانوندان سردار لطیف کھوسا صاحب، 16 فروری کو ہم اڈیالہ جیل گئے اور جناب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ 16 فروری کو خان صاحب کو میں نے ایک بات کی کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے، ہماری اگر حکومت قائم ہوتی ہے آپ کیا لائن آف ایکشن لیں گے؟ خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہم اسی بات پہ آج بھی قائم ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے ویسٹ اپنے ممالک کو سیاسی طور پہ محفوظ بنا گئے ہیں، اپنی ریاستوں کو وہ آگے لے گئے ہیں، اور انہوں نے پھر مثال دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ساؤتھ افریقہ نے اپنے آپ کو اپارٹہائڈ سے نکالا اور آج وہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں آج اس ایوان کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ پورا سچ سب کو بولنا ہوگا، عمران خان صاحب نے 1.5 سال پہلے جیل کے اندر سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب آپ نے پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا، محترم اسپیکر صاحب پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہیں، آپ سے میری عرضی یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا سٹارٹ لیا، آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائیلاگ کرتے ہیں، آپ کا بھی ایک وفد بیٹھا، ہمارا بھی ایک وفد بیٹھا، وہ وفد کی ملاقات ہوئی، ڈیڈ لاک کہاں پیدا ہوا؟ لیکن خان صاحب نے تو اجازت دے دی تھی۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتے۔ ایک منٹ، کیونکہ اچھی بات ہو رہی ہے، میں معاملات کو نبھانے کے سلجھانے کی بات کروں۔ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی تھی، یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ایل آئی تھے، ہمارے ساتھی ہیں سنی اتحاد کونسل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحب، آج یہاں کوئی نہیں ہے، سب کو آپ نے سزائیں دلوا دی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حکم پہ جب وہ کمیٹی بنی، جب وہ بیٹھی، آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈائیلاگ ہوا، انہوں نے صرف یہ اجازت چاہی طاہر صاحب کہ آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے، اب ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان سے ملنے دیں تاکہ آپ کی جو نکات ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے ترجمان تھے، ملاقات تو درکنار، آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی 10 سال کے لیے باہر سزا یافتہ، آج عمر ایوب صاحب بھی سزا یافتہ، آج سرتاج گل وزیر صاحب بھی سزا یافتہ۔ یہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، دیکھیے آخری سٹیٹمنٹ، کل ایک بار پھر ہمارے ایک احتجاج ہے۔ کس چیز کے لیے احتجاج ہے؟ کیا یہ اس ریاست اور اس جمہوریت پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ پہ بھی نہیں ہے، ہم پہ بھی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی رہائی اور اس سے ملاقات اور اس کی لوگوں سے بات چیت، بچوں سے بات چیت، اس کی باپردہ خاتون کو جیل میں ڈالنا، ان چیزوں پہ کل احتجاج ہو رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عمران خان صاحب سے اس جماعت کی قیادت کا رابطہ بحال کیجئے۔ آپ یہاں جو بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ صدا بسارا اس لیے ہے کہ وہ بات ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ آپ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دیں، آپ ہماری لیڈرشپ، وہ چیئرمین ہو جائے، وہ ہمارا سیکرٹری جنرل ہو جائے، وہ ہمارے سابق اسپیکر ہو جائے، کسی کو بھی خان صاحب جو اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں الاؤ کریں، ہم ان سے بات کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اور یہ نظام استحکام کی طرف جائے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اکنامک ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پاپولر ترین لیڈر جو ہے اس کو آپ اپنے عوام سے کاٹ دیں، اس کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کی بہنوں کو ان کے ساتھ زیادتی ہو، جیل کے سامنے لوگوں کو ٹارچر کیا جائے، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ جیتیں گے۔ دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس اس کے بعد سٹارٹ کیجیے۔